میرا خیال ہے بس قرآن کی ایک آیت ہے نا ورضوان من اللہ اکبر, یہ من کا جو استعمال ہے نا اس سے بعض دفعہ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. قرآن میں آتا ہے ورضوان من اللہ اکبر, رضوان جو ہے من اللہ اکبر. اب اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ رضوان اللہ سے بڑی ہے. ورضوان من اللہ, من عربی میں کہتے ہیں جیسے دین, بیٹر دین دس, یہ اس سے بہتر ہے. تو قرآن میں آتا ہے ورضوان من اللہ اکبر, رضوان اللہ سے کیا ہے؟ بولو نا بھائی, رضوان رضا کو بھی کہتے ہیں. تو مجھے یاد ہے میں پہلا سال تھا میرا مدرسے میں, ہمارے استاذ نے کچھ لڑکوں کو بلایا جو پرانے ہو گئے تھے, پرانے سے مراد یعنی سینئر تھے, ٹھیک. ان سے کہا کہ وہ بعض گاؤں کے دیہاتی تھے, ان سے بولا کہ یہ جو رضوان من اللہ اکبر اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا رضوان جو ہے وہ اللہ سے بڑا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ کوئی رضوان فرشتہ ہوگا جو اللہ سے معاذ اللہ بڑا ہوگا. کہہ رہے مطلب تو کفری ہے لیکن مطلب اس کے علاوہ کوئی بنتا نہیں. اب کنفیوز ہو گئے کہ یار رضوان اللہ سے بڑا کیسے ہو گیا. تو مجھے بلایا, میں تو پہلی درجے میں تھا بالکل, تو مجھے بلا کے پوچھا اس کا کیا مطلب. میں نے کہا رضوان من اللہ, وہ رضوان جو اللہ کی طرف سے ہو, وہ اکبر, وہ سب سے بڑی چیز ہے. نہیں یاری بات سمجھ, رضوان رضا کو بھی کہتے ہیں نا, رضوان من اللہ ہی جو اللہ کی طرف سے ہو, اکبر وہ سب سے بڑی ہے, یعنی اللہ کی جو رضا ہے وہ سب سے بڑی ہے. تو یہ من کو دائیں بائیں کرنے سے ترجمہ کیا ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بڑی خاندانی قسم کی شاباش دی ماشاءاللہ, ابھی تک مجھے یاد ہے, وہ الحمدللہ بھول گئے ہوں گے. تو ایسی چیزیں انسان یاد رکھتا ہے نا جو مارکیٹ میں اس قسم کی چیزیں. اپنے طالب علمی کے ایک جب شو بازی پہ آئیں تو تھوڑی ایک اور شو کا واقعہ سنا دوں. جب شو مارنے پر آئیں تو پھر کچھ تو شو تو مرے صحیح طریقے سے. میں ایک دفعہ دور حدیث میں تھا تو مجھ سے ایک حدیث کا سوال پوچھا ہمارے استاذ نے. وہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جھوٹا خواب گڑھا, جھوٹا خواب سنایا, تو اس کی بڑی سخت سزا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ جو کے 2 دانوں میں گرہ لگانے کا حکم دیں گے جو ناممکن ہے, یعنی ایسے کام کا حکم دیں گے جو ممکن نہیں. تو خواب جھوٹا سنانا بہت بڑا جرم ہے. تو ہمارے استاذ نے مجھ سے سوال پوچھا, دور حدیث کا امتحان تھا, کہ جھوٹا عام جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے تو جھوٹا خواب زیادہ بڑا گناہ کیوں ہے؟ یعنی جھوٹا خواب سنانا یہ اتنا بڑا جرم کیوں ہے؟ عام جھوٹ کی نسبت اس کا جرم زیادہ کیوں ہے؟ اچھا میں نیچے دیکھ رہا تھا تو ان کو شبہ ہوا کہ کہیں یہ حدیث کی کتاب میں جواب تو نہیں تلاش کر رہا. تو خیر میں نے جب نظر اٹھائی, میں سوچ میں پڑا ہوا تھا, تو میں نے نظر اٹھائی تو میں نے جواب دیا ان کو. میں نے کہا بھائی حدیث میں آتا ہے, دوسری حدیث میں آتا ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. خواب نبوت کا 46واں حصہ. تو اگر کوئی جھوٹا خواب سنائے گا تو یہ ایک طرح سے کس پہ جھوٹ باندھ رہا ہے؟ اللہ پہ, کیونکہ اس میں نبوت کا شائبہ, وحی کا شائبہ ہے. تو جیسے کوئی پیغمبر اللہ پہ معاذ اللہ جھوٹ باندھے جو کہ ممکن نہیں ہے, تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی شہرک کاٹ ڈالیں گے, کیونکہ یہ عام جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف نسبت. تو خواب بھی نبوت کا 46واں حصہ ہے, تو اس میں بھی خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت ہو رہی ہے. انہوں نے کہا دیکھا ہے تم نے یہ جواب؟ میں نے کہا نہیں دیکھا نہیں ہے. انہوں نے کہا اس کا مطلب پھر سبق میں جو یاد تھا؟ میں نے کہا جی, حالانکہ نہ مجھے سبق کا یاد تھا نہ اس وقت دیکھا تھا, یہ اسی وقت میرے دماغ میں یہ بولو بھائی جواب آیا تھا. لیکن میں نے کہا اگر میں کہوں گا ابھی دماغ میں آیا, وہ استاذ کو یقین نہیں آئے گا, بڑا فنٹر بن رہا ہے آج کل. تو میں نے پھر یہی بولا, میں نے کہا ہاں وہ سبق میں ہی ہے, لیکن میں نے اس وقت نقل وقل نہیں ماری تھی, دیکھا نہیں. تو کچھ ایسے خاندانی کام ہم سے بھی ماضی میں, بس زیادہ شوبازی پر آتا ہے نا انسان تو پھر نقصان ہوتا ہے. ایک اور واقعہ آ رہا تھا لیکن وہ رہنے دیں, لیکن سنا ہی دیتا ہوں یار, لیکن سنا ہی دیتا ہوں. کیا خیال؟ وہ بچپن کا واقعہ ہے, اور ایک بدعتی کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا, بدعتی کے ساتھ. وہ مجھے اس وقت میں بالکل فارغ تھا, یعنی میں مدرسے میں داخل بھی نہیں ہوا تھا. تو ایک بڑے بدعتی صاحب تھے ہمارے محلے میں, وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکونو کا علم حاصل ہے, ہر چیز کے بارے میں, یعنی گویا اللہ کے علم اور نبی کا علم کیا ہو گیا؟ برابر ہو گیا. اللہ نے دے دیا ہے آپ کو سب چیزوں کا علم. تو ہم چلے گئے, بچے تھے, ہم نے ان سے پوچھا جا کے کہ حضرت یہ تو آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ ہی پتہ چل گیا ان کو, تو اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی وما هو علی الغیب بضنین, ہمارے نبی غیب پر بخیل نہیں ہے. یعنی اللہ نے جو نبی کو غیب کا علم دیا تو ہمارے نبی اس میں بخیل نہیں ہے. بخل کہتے ہیں نا کہ اپنے پاس رکھ لینا چیز کو سنبھال کے, بخیل نہیں ہے, سخاوت کرتے ہیں اس علم میں.
تو میں نے فوراً ان کو جواب دیا, میرے دماغ میں اس کا جواب, میں نے کہا بھائی اس سے کلی علم, سارا علم غیب مراد نہیں ہے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اگر سارا علم غیب مراد ہوتا تو نبی پھر سارا علم غیب امت کو دیکھ کر جاتے, اگر کچھ اپنے پاس رکھتے تو بخل لازم آتا کہ نہیں آتا؟ تو قرآن تو کہہ رہا ہے وما هو علی الغیب بضنین. یہ تو بعد میں پھر میں نے گرامر پڑھی تو اور کچھ اس میں نقطے نکلے, جب اس وقت مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا, یعنی گرامر میں پتہ چلا اس میں تو آتا ہے ذرہ برابر بھی بخل نہیں کرتے. بضنین میں بات تاکید کے لیے, ما ہوا علی الغیب بضنین, نبی کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو غیب دیا اس میں ذرا بھی بخل کا سے کام نہیں لیتے. سارا امت کو کیا کر دیا آپ نے؟ بانٹ دیا, کچھ بھی نہیں, یعنی اس میں بخل نہیں کیا آپ نے. تو میں نے کہا اگر اس سے کلی علم غیب مراد ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھی عالم الغیب بنا کے جاتے. تو اس سے کلی علم غیب نہیں ہے, جتنا جو جزوی علم غیب اللہ نے اپنے نبی کو دیا جو اللہ کے علم کے مقابلے میں یقیناً کم تھا, ہمارے مقابلے میں تو بہت ہے, تو ہمارے نبی نے جو علم غیب اللہ نے بانٹنے کو کہا امت کو اس میں نبی نے بخل سے کام نہیں لیا. تو شریعت کی جتنی ضروری چیزیں تھیں, قبر کے احوال, قیامت کے احوال, جو بھی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے, اور وہ ایسی باتیں جن کا امت کے عملی زندگی سے یا دین کی زندگی سے تعلق ہے, تو اس میں نبی نے ذرا بھی بخل سے کام نہیں